صبر و شکر اور ہماری زندگی آج کا ہمارا موضوع، اور یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں ہماری زندگی کے لیے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ آغاز کر لیتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ صبر و شکر سے کیا مراد ہے، اور اس حوالے سے ہم قرآنی تعلیمات سے روشنی لیں، کتاب ہدایت سے روشنی لیں، کچھ اس تعلق سے بھی ہماری رہنمائی فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح پھر ابتدا اسی بات سے کرنی پڑے گی کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے مقصد حیات کو سمجھنا ہے، یعنی ہم ایکسیڈنٹلی یا کسی سائنسی رد عمل کے نتیجے میں دنیا میں پیدا نہیں ہو گئے، وجود میں نہیں آ گئے، جیسے ایک بگ بینگ تھیوری ہے کہ بس ایک کائنات میں تبدیلی آئی اور انسان وجود میں آ گیا وغیرہ۔ ہمیں تو باقاعدہ پلان کے تحت بنایا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ملک میں بھی وضاحت کے ساتھ فرما دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، اور اس نے تخلیق اس لیے فرمایا کہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب جب ہم نے یہ جان لیا کہ ہم ایک مقصد کے تحت پیدا ہوئے ہیں، اور وہ ایک مین اس میں فیکٹر نظر آ رہا ہے آزمائش، امتحان، یعنی دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور یہاں طرح طرح کے ایگزامز ہوں گے۔ جیسے آپ کے سامنے کوسچن پیپر آتا ہے تو اس میں ٹرو فالس بھی ہوتے ہیں، اس میں فل ان دا بلینکس بھی ہوتی ہیں، اس میں کسی بڑے ٹاپک کے اوپر نوٹ بھی لکھنا ہوتا ہے، اس میں اپنی کچھ رائے، کچھ دلائل بھی دینے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں بھی ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان گنت نعمتیں بھی ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے ان باتوں کو جاننے کی کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے اور شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب صبر کیا ہے؟ آسان ترین لفظ میں بتاتی ہوں اس کا، رکنا، انتظار کرنا یا برداشت کرنا، یہ آسان ترین مفہوم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے سوا شکر کسی کی نعمت کا احسان ماننا، اوبلائج کرنا، اور اس پر خوشی، اور خوشی کے ساتھ اظہار، اور اظہار کے ساتھ جیسے آپ نے میرے لیے کچھ کیا تو میں اگر اس کا احساس کروں گی تو آپ سے خوش ہو کر کہوں گی کہ بہت شکریہ، اور اگر میں نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو اس کا مطلب کہ میرے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تو یہ بیسک صبر و شکر کا مفہوم ہے، اور قرآن پاک میں اتنا زیادہ اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ 70 سے زیادہ مقامات پر، اور اگر میں صرف لفظ کو نہ دیکھوں تو 90+ مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے صبر و برداشت، چاہے وہ آزمائشوں پر ہو چاہے وہ نیکی پر ہو، اس کی تلقین فرمائی۔ اب صبر سے متعلق ایک اہم بات یہ ہے کہ صبر کو 3 طرح سے ایکسپلین کیا ہے علماء کرام نے۔ ایک یہ کہ نیکی پر جمے رہنے کے لیے صبر، کہ ظاہر ہے کہ بہت مشکل لگتا ہے نفس کو نیکی ہر گھڑی ہر وقت کرنا۔ ایک ہے گناہ سے بچنے کے لیے صبر، کہ اس میں بھی آپ کے اندر اتنی کنسسٹنسی ہونی چاہیے، اتنا پیشنس ہونا چاہیے کہ اپنے نفس کو بار بار کنٹرول کر سکیں۔ اور تیسری قسم جو صبر کی ہے وہ ہے تکالیف، مصیبتوں، مشکلات، یا کسی طرف سے کوئی برا کسی نے عمل کیا ہے تو اس کا ریئیکٹ نہ کریں، اس کا رد عمل نہ کریں، اور تکالیف کو یا آزمائشوں کو سہ لینا، یہ صبر ہے۔ تو ان تینوں طائفوں میں سے ہمارے معاشرے میں تیسری ڈیفینیشن کو زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ مثلا ہم کسی کی وفات پر اس کو کہتے ہیں صبر کرو، کسی کا نقصان ہو جائے تو صبر کرو۔ یوزلی ہم نے اس کو تیسری ڈیفینیشن کے زمرے میں ڈال دیا ہے، جبکہ پوری زندگی صبر سے عبارت ہے۔ کوئی نیکی ہم صبر کے بغیر نہیں کر سکتے، کسی گناہ سے اگر ہمارے اندر صبر یا پیشنس نہیں ہے ہم نہیں بچ سکتے، اور نہ ہی ہم کسی شخص کو درگزر کر سکتے ہیں اگر وہ ہم سے ظلم یا زیادتی یا ناانصافی کرے، اگر ہمیں صبر نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس حقیقت کو جان لیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ضرور ضرور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، بے شک، مال کی، پھلوں کی، رزق کی، جانوں کی آزمائش سے۔ ہاں، پھر جس نے صبر کیا اس کے لیے بشارتیں ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے کہ نعمت کا ملنا بھی آزمائش ہے، اور نعمت کا چلے جانا بھی آزمائش ہے۔ تو انسان کو صبر و شکر کا جو ایک ساتھ قرآن پاک میں جو ہے استعمال کیا گیا لفظ، وہ یہ کہ انسان اگر اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرتا رہے اور اس کی طرف سے جن آزمائشوں میں اس کو ڈالا گیا ہے وہ اس پہ صبر کرتا رہے، تو یقینی طور پر اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور اس کی آخرت میں بھی انشاءاللہ نجات ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔